اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ سورہ توبہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی 9ویں سورت ہے۔ سورہ انفال 8ویں سورت تھی، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کے بالکل آخر کی صورتوں میں سے ہے۔ تقریباً اذا جاء نصر اللہ والفتح جو آخری سورہ ہے ترتیب نزولی کے اعتبار سے، اس سے ہی پہلے اس صورت کا نازل ہونا تاریخی اعتبار سے ثابت ہے۔ سورہ توبہ کی 129 آیات ہیں، 16 رکوع ہیں، جن میں سے 11 رکوع اور 93 آیات جز نمبر 10 وَاعْلَمُوا میں ہیں، اور بقیہ 5 رکوع اور 36 آیات جز نمبر 11 یعتذرون میں ہیں۔ قرآن مجید کی واحد سورت ہے جس کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ اس کی وجوہات بتائی جاتی ہیں مختلف، کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ کا مضمون ملتا جلتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ انفال ہی کی بات کو آگے جاری رکھنے والی صورت ہے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کی ابتدا میں نہیں لکھوائی، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ وہ صورت ہے قرآن کی جس میں ابتدا ہی سے انداز بیان انتہائی سخت ہے، کسی قسم کی کوئی لچک نہیں دکھائی گئی، نہ مشرکین کے لیے، نہ اہل کتاب کے لیے، نہ منافقین کے لیے، حتیٰ کہ ایمان والوں کے لیے بھی بڑی سختی کے ساتھ ان کو جہاد پر ابھارا گیا، اور جہاد پر نہ جانے کے حوالے سے ان کے ساتھ بھی بڑی سختی کی گئی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ صورت ہے جس میں اللہ رب العزت نے ایسا انداز اختیار کیا ہے جو ڈرانے والا ہے، انتہائی سخت ہے، اور یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اس کی ابتدا میں اللہ کی رحمان اور رحیم کی صفت نہیں موجود۔ مضمون کے اعتبار سے سورہ توبہ کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ابتدائی 5 رکوع پر مبنی ہے۔ یہ 5 رکوع دراصل اس حوالے سے بہت اہم ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی، حیات طیبہ، آپ کا جو مشن تھا، جو مقصد تھا، جس کا ذکر سورہ توبہ میں آگے چل کر آئے گا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، تاکہ وہ غالب کر دے اللہ کے دین کو تمام ادیان اور مذاہب پر جو باطل ہیں، اگرچہ مشرکین کو یہ بات بری ہی کیوں نہ لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2 حصے ہیں، آپ سمجھ لیں۔ ایک حصہ تو وہ ہے جو نبوت ملنے کے بعد سے لے کر مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد 6 سنہ ہجری تک رہتا ہے۔ یہ وہ حصہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جس میں آپ نے مکہ مکرمہ میں اتمام حجت فرمایا،
اس کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے، ہجرت کی، جس کا ذکر ہم کل سورہ انفال میں پڑھ چکے ہیں۔ اور ہجرت کے بعد بھی ابتدائی سالوں میں اسلامی ریاست کو مضبوط کرنے کی کوششوں میں مصروف رہے، اور پھر جہاد کی طرف قدم اٹھایا، اور اس قدم کے نتیجے میں جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا۔ 6 سنہ ہجری میں جا کر وہ وقت آیا جب صحابہ کرام کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جا رہے تھے۔ راستے میں روکا گیا، عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، واپس لوٹ جانے کو کہا گیا۔ صحابہ کرام میں بہت زیادہ اس معاملے میں سختی تھی، وہ چاہتے تھے کہ ہم اسی سال عمرہ کریں، اور اگر یہ نہیں مانتے تو ہم ان سے جنگ کریں، لیکن اللہ رب العزت کی حکمت کچھ اور تھی، اور اس وقت صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ ہے وہ اہل اسلام اور مشرکین مکہ کے درمیان اس کی تحریر کو لکھا گیا۔ صلح حدیبیہ کے بعد ہمیں وقت مل گیا کہ اب ہم پر کوئی حملہ نہیں ہونے والا، لہٰذا کھل کر دین کی تبلیغ کی جا سکتی ہے۔ یہ پہلا حصہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا۔ دوسرا حصہ وہ ہے کہ جب آپ نے یہ موقع ملنے کے بعد اب جزیرہ نمائے عرب سے باہر کی دنیا کی طرف دعوت کا کام شروع کیا، اور اس کے نتیجے میں آپ نے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے، جن میں مصر کے شاہ مقوقس کو خط لکھا، اس میں قیصر بادشاہ روم کو خط لکھا، کسریٰ شاہ ایران کو خط لکھا، بحرین کے امیر کو خط لکھا، نجاشی کو، حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھا۔ یہ خطوط لکھنا اس بات کا اشارہ تھا کہ اب جزیرہ نمائے عرب سے اسلام کی دعوت باہر نکل رہی ہے، باہر جا رہی ہے، اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مضبوط سٹیٹس مین کی حیثیت سے دنیا کے سامنے آ رہے تھے۔ اور پھر اللہ رب العزت کے فضل سے وہ وقت آیا کہ سن 8 ہجری میں 10,000 صحابہ کرام کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں فاتحانہ داخل ہوئے۔ وہ مکہ مکرمہ جہاں سے آپ کو نکالا گیا تھا، جہاں پر آپ پر ظلم کیا گیا تھا، آپ کے ساتھیوں کو مارا گیا تھا، شہید کیا گیا تھا، اور ان کی تمام جائیداد اور اموال کو ضبط کیا گیا تھا۔ اب یہاں پر فاتحانہ داخل ہوتے ہیں، اور مشرکین آپ کے سامنے ٹکنے کی اب طاقت نہیں رکھتے۔ فتح مکہ کے بعد پھر واپسی ہوتی ہے، اور واپسی میں حنین کے مقام پر پھر 2 عرب قبائل جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے حملہ کیا اسلامی لشکر پر، اور وہاں پر جو جنگ ہوئی اس کا ذکر بھی سورہ توبہ میں آ رہا ہے۔ اس کے بعد 1 سال گزرا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے لوگوں کو روانہ کیا مدینہ سے، لیکن خود حج کو تشریف نہیں لے گئے۔ اس حج میں امیر مقرر فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور ان کو یہ بات بتا کر بھیجا جو سورہ توبہ کی ابتدا میں اب بیان کی جائے گی۔ یہ سارا پس منظر اس لیے بتایا گیا کیونکہ کل بھی میں نے سمجھایا تھا کہ جب تک تاریخی پس منظر نہ معلوم ہو اس وقت تک قرآن مجید کو اصل سمجھنا بہت مشکل ہے۔ ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے ان آیات کے نزول کا، جیسے تمام آیات کا ہے، اس کو آپ کے سامنے رکھا گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں حج ہوا، لیکن اس وقت تک مشرکین عرب بھی وہاں پر حج کیا کرتے تھے، کسی پر پابندی نہیں تھی۔ یہ آخری سال تھا جب مشرکین مکہ کو اور عرب کے مشرکین کو، بت پرستوں کو اجازت تھی حج کرنے کی، اور وہ حج کیسے کرتے تھے آپ کو بتایا گیا کہ وہ حج کرتے تھے برہنہ، احرام نہ ہوتا، نہ کوئی لباس ہوتا۔ یہ آخری حج تھا جو انہوں نے کیا تھا خانہ کعبہ میں برہنہ ہو کر، اور مشرکین کو تب تک اجازت تھی، لیکن اب یہ آخری حج ہے۔ اس کے بعد اب کبھی ایسا موقع نہیں آیا
کہ مشرکین کو اس طرح سے حج کرنے کی اجازت ملے۔ اسی بات سے سورہ توبہ کا آغاز ہوتا ہے، چنانچہ اعلان ہوا براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، براءت کا اعلان ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان لوگوں کی طرف کہ جن سے تم نے عہد کیا تھا مشرکین میں سے، یعنی جن مشرکین مکہ سے معاہدے ہوئے تھے کہ ان سے جنگ نہیں ہوگی، اب ان معاہدوں کو اللہ کی طرف سے ختم کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کہ اس سے قبل مشرکین نے خود ان معاہدوں کو بہت مرتبہ توڑا، مختلف مقامات پر اہل اسلام پر حملے کیے، ان کو قتل کیا، شہید کیا، اور بعد میں آ کر معذرت کرتے تھے کہ ہمیں نہیں معلوم ہو سکا، ہمارے لوگوں نے کر دیا، آئندہ نہیں ہوگا۔ بار بار یہ ہو رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا کہ اب ہماری طرف سے معاہدہ توڑنے کا اعلان ہے، اب تم سے جو ہو سکتا ہے تم کر لو۔ فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ 4 اشہر، اب تم زمین میں 4 مہینے سیر کر لو، زندگی گزار لو۔ زمین سے مراد مکہ مکرمہ ہے، حرم ہے۔ 4 مہینے کی تمہیں چھوٹ ہے، یہ 4 مہینے تم گزار لو، اس کے اندر یا تو اسلام قبول کر کے تم یہاں رہ لو یا پھر تم اپنا ٹھکانہ کہیں اور بنا لو۔ اگر تم یہاں پر رہو گے اور اسلام قبول نہیں کرو گے تو پھر تمہارے ساتھ جو ہوگا وہ آگے آ رہا ہے۔ یہ اعلان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا یوم حج اکبر کو، یعنی 10 ذوالحجہ یوم النحر سن 9 ہجری، مکہ مکرمہ میں اعلان کیا سورہ توبہ کی ان آیات کو پڑھ کر، اور ساتھ ہی لوگوں کو مقرر کیا، کیونکہ ساری دنیا سے لوگ آتے تھے حج کرنے، مشرکین بھی آتے تھے، مختلف اقسام کے قومیں آتی تھیں، ان سب کے سامنے اعلان کیا گیا کہ مکہ پر اب ہمارا ہولڈ ہے، 1 سال تمہیں چھوٹ دے دی، مزید 4 مہینے چھوٹ ہے، اس سے زیادہ اب چھوٹ نہیں ملے گی۔ دیکھیں اسلام کس قدر امن اور سلامتی سکھاتا ہے کہ بغیر وارننگ کے کسی کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ 4 مہینے کا وقت لے لیں، اپنا آپ یہاں سے سسٹم سمیٹ کر چلے جائیں، اور اگر یہاں رہنا ہے تو یہ زمین اللہ کی ہے، یہاں پر آپ بت پرستی نہیں کر سکتے، بتوں کو تو پہلے ہی ختم کر دیا، لیکن پھر بھی کسی کے دل میں بت زندہ ہو تو وہ یہاں نہیں رہ سکتا۔ یہ پیریڈ 4 مہینے کا دے دیا گیا کہ اس کے اندر تم اپنا معاملہ کرو اور فیصلہ کر کے بتا دو کیا کرنا ہے، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ تم جنگ کر لو گے ہم سے، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تو جان لو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ تم نے بدر کے دن بھی کوشش کی اللہ کو عاجز کرنے کی، تم نہ کر سکے۔ تم نے کوشش کی کہ مختلف اوقات میں کسی طرح اسلام کے لشکر کو پسپا کریں، شکست دیں، اس کو ختم کریں، لیکن یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ یہ 313 سے شروع ہونے والا فتح مکہ میں 10,000 افراد پر مشتمل ہو چکا تھا، اور اب یہ تعداد مزید بڑھ رہی تھی۔ تو اللہ کے فضل سے دین اسلام غالب آ گیا۔ پھر فرمایا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، یہ اعلان ہو گیا اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے تمام لوگوں کے سامنے حج اکبر کے دن کہ اللہ تعالیٰ بری ہے مشرکین سے اور اس کا رسول بھی بری ہے۔ اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اسلام قبول کر کے یہاں پر رہ سکتے ہو، اور اگر تم نے منہ موڑا تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور بشارت دے دو کافروں کو دردناک عذاب کی، دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ ہاں وہ مشرکین اس سے مستثنیٰ ہیں جن سے تم نے عہد کیا، اور وہ کچھ قبائل جنہوں نے عہد شکنی نہیں کی، تو ان کے ساتھ یہ معاہدہ جاری رہے گا اس وقت تک جب تک کہ ان کی مدت ختم نہیں ہو جاتی۔ پاور ہونے کی صورت میں بھی، ڈومینیشن کی صورت میں بھی تم اس معاہدے کو پورا کرو گے۔ متقین اور تقوی شعار لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے، متقین وہ ہے جو اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں۔